لا الہ الا اللہ. تو قرآن کریم جب ایک مسئلہ اٹھاتا ہے اس کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے. اور عالموں کا نام رکھا اہل الذکر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ تو مجتہدی ہوگا، فقی ہوگا، ابو حنیفہ ہوگا، اور یہ تو امام ابو یوسف اور محمد ہوں گے، امام مالک، شافعی و احمد ہوں گے، مجتہدین ہیں، بڑے لوگ ہیں. فرمایا ہم جیسے کمزور، حالانکہ ابن تیمیہ منصب امامت کو پہنچ چکا ہے. کان آپ قریًا فی العلم، شان ورشا ان کے بارے میں کہتے ہیں ایک مضبوط عالم. کیونکہ مجتہد کا اجتہاد، فقی کا تفقہ، یہ نبوت ہی کا شاخصانہ ہے. وہی کو روک کے علم سارا دے دیا گیا. آپ جب اپنے محترم صحابی کو، معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے تھے گورنر بنا کر، تو آپ نے کہا معاذ، وہاں تو ہر طرف اہل کتاب ہے. اس زمانے کے اہل کتاب ایسے زنادقہ نہیں تھے جیسے لامذہب ہے. ان کو علم تھا، کتابیں جانتے تھے، انبیاء کی تاریخ سے واقف تھے. تو آپ سے مسائل پوچھنے آئیں گے، آپ کس طرح جواب دیں گے؟ آپ نے کہا بکتاب اللہ، قرآن شریف میں دیکھ کے اور میں جواب دوں گا. کہ حضرت کتنا مطمئن ہے کہ میرے صحابی کو پورے قرآن کا علم حاصل ہے. پھر فرمایا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر نہ ہو؟ فرمایا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی معصوم، رسول مرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے حل کروں گا. آپ نے فرمایا ان لم تجد فیہا، اتفاق سے سنت میں بھی ذکر نہ ہو. تو اس نے کہا اجتہد برائی، اب میں اجتہاد اور فقہ کے ذریعے مسائل حل کروں گا. قرآن کا علم جب مکمل ہو، سنت اور حدیث کا علم مکمل ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک علم دیتا ہے. مسند احمد میں ہے من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. جو علوم اس کے بعد آتے ہیں وہ فقہ ہے. جب آپ نے قرآن سنا تو خوشی ظاہر کی، سنت سنی آپ نے اطمینان، لیکن جب فقہ سنا آپ نے کہا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضا. خدا کا شکر ہے کہ میری امت کو، میرے صحابہ کو فقہ اور اجتہاد کا ملکہ عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بھئی ایک آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی گھوڑا کیسا ہے، حلال ہے یا حرام؟ دیکھو فقہ کو. تو آپ جواب میں کہیں گے کہ جتنے صدقات کا ذکر ہے ان میں گھوڑے کا ذکر نہیں ہے، جیسے گدھے اور خچر کا ذکر نہیں ہے. مثلا ولیمہ کرنا ہے تو اونٹ کا کرنا ہے، گائے اور بھینس کا کرنا ہے، مینڈے اور بکرے کا ہے. گھوڑے کا ذکر کہیں نہیں، جیسے گدھے اور خچر کا نہیں.